فبینہم، علامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ گفتگو جاری تھی جا جبرائیل، حضرت روح الامین آئے، فقال، اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، ارسلنی اللہ تعالی حین سمع مقالتکم، اللہ نے جب فرش زمین پر آپ اور آپ کے یاروں کی یہ گفتگو سنی تو مجھے عرش بری سے بھیجا کہ میں بھی آ کے اس محفل میں اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کروں اور خدا کے پسند کی بھی 3 چیزیں بیان کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو فرد مسرت میں جھوم اٹھے کہ بات فرض کی تھی، عرض تک چلی گئی۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اللہ کے رسول 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں، ارشاد الظالمین، راہ گم کردہ لوگوں کو سیدھے راہ پہ چلانا بہت پسند ہے، وموانست الغرباء القانتین، اور باضمیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے۔ باضمیر غریب کہ جن کی جیب خالی ہو لیکن بے ضمیر نہ ہوں، بے ضمیر نہ ہوں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے کہ ان سے میں چاہتا ہوں کہ فرینڈ شپ کروں، میں ان سے دوستی قائم کروں۔ بوٹا کے دوستوں، دولت اور غربت یہ دونوں آزمائشیں ہیں، دونوں امتحان ہیں اللہ کی طرف۔ کسی کی جیب بھر کے امتحان لیتا ہے، کسی کی جیب خالی کر کے امتحان لیتا ہے۔ کبھی دولت دے دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر کرتا ہے یا کرتا ہے، اور کبھی جیب خالی کر لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا دوسروں کے دروازوں پہ جاتا ہے۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے لوگ ہوں، جن کی جیب خالی ہو لیکن باضمیر ہوں، ان سے دوستی کرنا بہت پسند ہے۔ معاونت اہل عیال الموسرین، جن کے بال بچے زیادہ ہوں لیکن آمدنی تھوڑی ہو، ان سے تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے۔ عیال الموسرین، اہل عیال الموسرین، اچھا یہ ہو رہا اب دے جاؤں قربان شمم۔ جبرائیل امین نے فرمایا تنگ دست کثیر العیال، تنگ دست کثیر العیال لوگوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے اور تعاون کرنا ان سے بہت پسند ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کو کیا پسند ہے بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ حضرت روح الامین نے اللہ کی طرف سے بتایا بذل الاستطاعت، جو جوان اپنی صلاحیت اور اپنی جوانی کو خدا کے راہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ کا وہ محبوب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس جوان کی جوانی، جس کی جوان صلاحیت میری منشا پہ خرچ ہوں، میں عرش بری پر اس سے محبت کرتا ہوں۔ والصبر عند الفاقہ، اور تنگ دستی فاقے کے اوقات میں صبر کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ والبکاء عند الندامہ، اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ کی رحمت اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر چن لیتی ہے، دامن رحمت میں چن لیتی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام، ایک شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور ایک گنہگار کی آنکھوں سے ٹپکنے والا وہ اشک اور آنسو ہے جو احساس ندامت میں اس کی آنکھ سے گرتا ہے، خدا اس قطرے پہ بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتی ہے، ہل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بے آبرو، اسے آبرو عطا کر دوں، ہے کوئی بے اولاد، اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی محروم، اسے مالا مال کر دوں، ہے کوئی مایوس میرے در پہ آئے میں اس کی آرزوؤں کی لاج رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک آسمان دنیا پہ آ کے اس کی رحمت پکارتی ہے گناہگاروں کو، اور گناہگاروں کی روحیں تڑپ جاتی ہیں، خدا بندہ کس منہ سے تیرے در پہ آئے، دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں۔ خدا بند عالم کی رحمت جواب دیتی ہے
تمہیں کس نے کہا کہ نیکیاں لے کے آؤ؟ تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کر آؤ؟ میری بھی تو یہی پکار ہے، خطائیں لے کر آؤ، ساری زندگی کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن میرے در پہ آؤ تو صحیح، زمین نیاز جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، اشک ندامت بہاؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، گنہگار کا رونا اور اللہ کا راضی ہونا، بس اس کی مثال اس طرح ہے جیسے شیر خوار بچہ بوڑھے میں سویا ہو، اسے پیاس ہو، طبیعت اداس ہو، وہ بل بلائے، تل ملائے، اس کے رونے کی آواز جب مامتا تک پہنچتی ہے تو مامتا کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیا لکھا امام غزالی نے؟ فرماتے ہیں بھوڑے میں جب شیرخوار بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، جب فرش پہ گنہگار روتا ہے تو عرش پر اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو مامتا سہارا دیتی ہے اور اشک بہاتے ہوئے گنہگار کو اللہ کی رحمت سہارا دیتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تم نے جمع کیا وہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا ذخیرہ وہ ہے کہ جس کے اختتام کا تصور ہی نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آیا، رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم جنکم انسکم رطبکم یابسکم، او انسانو اگر تمہارے اگلے پچھلے مرد عورت انسان جن عربی اجمی جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ بھی سب کے سب کھڑے ہو جائیں، فقاموا فی ساعۃ واحدہ، سب کے سب ایک لمحے میں کھڑے ہو جائیں، اور فیسأل کل سائل مسألتہ، ہر مانگنے والا میرے سامنے دامن پھیلائے اور اپنی مراد پیش کرے۔ رب العالمین نے فرمایا فآتیت کل سائل مسألتہ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، ہر مانگنے والے کی مراد پوری کر دوں۔ تو میرے پیغمبر میرے رحمت کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی دبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے، میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک تو دروازہ ہے بوٹا والوں، جس در پہ آنے والے کو تانا نہیں ملتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے در پہ آیا ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے، جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے۔ پیر صاحب بھی مرید سے کہہ دیتا ہے بڑھیا کھانا باہر آئے ہیں، کوئی نذرانہ بھی لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ وہ بدبختہ کچھ لے کے آتے تھے، کچھ لے کے جاتے، خالی ہاتھ آتے تھے، خالی ہاتھ جاتے، لیکن یہ اسی کا دروازہ ہے، وہ در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا۔ قرآن پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، مجھے پکارا کرو، میں اپنوں کو بھی رحمت کے دامن میں لے لیا کرتا ہوں، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بوڑھا آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، سفید بالوں والا جس کے بال سفید ہو گئے، اور ہاں جن کے بال سفید ہو گئے ہوں کم از کم وہ تو اپنے بالوں کو آنے دیں تاکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کی رحمت کو جوش میں لا سکے۔ جس نے پوری زندگی مجھے یاد نہیں کیا، جوانی تھی، شباب تھا، دولت تھی، تمنگری تھی، وسائل تھے، اولاد تھی، برادری تھی، پارٹی تھی، اقتدار تھی، علاقے کا چودھری تھا، مجھے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن اب سب کچھ رخصت ہو گیا، جوانی بھی رخصت ہو گئی، آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، کان بہرے ہو گئے، سننے سے انکار کر دیا، زبان لڑکھڑانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کمر جھک گئی، دولت بھی رخصت ہو گئی، اولاد بھی برباد کر گئی، ساری دنیا مایوسیوں کا مرکز نظر آنے لگی،
تو اب رات کے اندھیرے میں وہ میرے در پہ آتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے خدا بندہ رحم کر. اللہ نے فرمایا میرے معبود جانتا ہوں اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا لیکن آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا. آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا. اس کی مراد سن لیتا ہوں, اس کی عاقبت سنوار دیتا ہوں, اس کے درد دل کو سن لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ یہ نہیں جانتا. میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں. اگر میں بھی اپنے در سے اسے بھگا دوں تو کہاں جائے گا. میرے ماں گناہوں کو یاد کر کے رونے والے کے آنسو کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں چن لیتا ہوں اور اس طرح پر یہ محفل برخاست ہوئی.